خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیں آج ہم اپنی نصیحت کے لیے خدا کے خوبصورت کلام میں سے رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک مطالعہ کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں مرقوم ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ تو میرے عزیز، جیسا کہ آج شام ہم نے خدا ان کے خوبصورت کلام میں سے پڑھا اور سنا ہے کہ لکھا ہے، پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلاتا ہوں تمہیں۔ اکثر اوقات ہم جب زیادہ ترقی یافتہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا ہوتے ہیں تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، ان رحمتوں کو بھول جاتے ہیں جو خدا ہم پر کرتا ہے۔ لیکن خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلاتا ہوں تمہیں، اور تم سے التماس یعنی کہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کی نظر کرو۔ خدا ہمارے بیل بکروں کی قربانی نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کو، اپنے بدن کو صاف کر کے اپنے خدا کے حضور پیش کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ اپنے بدنوں کو نظر کرو خدا کی۔ اور بدن کو ہم نے کیسے نظر کرنا ہے؟ یہاں پر واضح لکھا ہے کہ فرسٹ آف آل، پہلی بات، اپنے بدنوں کو خدا کے حضور زندہ طریقے سے لے کر آنا۔ میری عزیزوں، جب ہم اپنے بدنوں کو خدا کے حضور زندہ طریقے سے لے کر آتے ہیں، ہم پرستش بھی کرتے ہیں، تالی بھی بجاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو بھی بہتر طریقے سے سنتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، جب ہم اپنے بدنوں کو زندہ طور پر خدا کے سامنے نہیں پیش کرتے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا عبادات میں لوگ سو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات لوگ عبادتوں میں ان کا دھیان خدا ان کی پرستش کی طرف نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، ان چیزوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے کہ جب بھی ہم خدا کے حضور آئیں تو زندوں کی طرح آئیں۔ ہمارا ضمیر، ہمارا بدن، ہماری سوچ، ہمارا دل جو ہے وہ زندہ خدا کی تمجید کے لیے تیار ہو۔ اس طریقے سے ہم زندہ بدن لے کر آ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پاک۔ اکثر اوقات لوگ عبادات میں بیٹھتے ہیں، دعا میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں سوچیں کچھ اور چل رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا دل، ہماری سوچ پاک ہونی چاہیے، اور تب ہوگی جب ہم خدا کی عبادت کے لیے آئیں گے۔ جب ہماری سوچ، ہمارا خیال خدا کی طرف ہوگا تو پھر ہم اپنی پاک عبادت خدا کے حضور کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اپنے بدن کو بھی اور اپنے دل کو بھی پاک کر کے اپنے خدا کے حضور پیش کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر خدا کو پسندیدہ۔ بہت سارے لوگوں کی چرچز میں، عبادات میں عادتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ان کی عادتیں جو ہیں خادموں کو اچھی نہیں لگتی، ان کا بیٹھنا، ان کا چرچ میں عبادت کرنا خادموں کو پسند نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر رہے، آپ صحیح طریقے سے پرستش نہیں کر رہے، آپ کا خیال کہیں اور ہے، آپ پیچھے جھانکتے ہو، آپ ادھر ادھر دیکھتے ہو۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے جب خدا کی عبادت کرنی ہے زندہ پاک طریقے کے ساتھ، اور پھر ہم نے خدا کو پسند آنے والی عبادت کرنی ہے۔ جب عبادت میں بیٹھیں تو ہمارا خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ خدا کو ہم پسند آنے چاہیے۔ جب تک ہم خدا کو پسند نہیں آتے تب تک ہماری عبادت کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس زندہ پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ ہماری معقول مناسب عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان تینوں طریقوں کو اپنے جیون میں لے کر خدا کے حضور آئیں، اور جب ہم اپنے ان تینوں طریقوں کو خدا ان کے حضور لے کر آئیں گے، اپنی زندگی میں اپنے بدن سے ظاہر کریں گے، تو یہی ہماری معقول عبادت ہوگی۔ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنے، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بھی بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کریں۔
جب ہم ان تینوں باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، زندہ، پاک اور خدا کو پسند آنے والے بن جائیں گے، تو پھر خدا کی نیک اور کامل مرضی کو بھی ہم جان سکتے ہیں۔ اس لیے آئیں اپنے بدنوں کو خدا کی نظر اس طریقے سے کریں کہ ہم خدا کو پسند آئیں۔ اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو مجھے برکت بخشے۔